الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی آپ لوگوں نے حضرت مولانا شہزاد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان سنا اور حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمانی کا بھی بیان سنا. جو باتیں تھی انہوں نے بتا دیا. اور ماہ شعبان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس ماہ میں اس مہینے میں بہت سارے واقعات گزرے ہیں، لیکن سبھوں کا نچوڑ ان لوگوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. گویا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور عبادت فردن کرنی چاہیے، اکیلا اکیلا. قبرستان بھی جائے تو چپکے سے جائے. مولانا شہزاد صاحب چونکہ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں اور انہوں نے باتیں کہیں جو بڑی معتبر باتیں کہیں، چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوا ہے دارالعلوم میں، کھانا پینا بھی، تو میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بڑی مدلل باتیں کہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کریں. لیکن جو میرا مزاج ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اس مہینے کی فضیلت کو سن لیا اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی سن لیا. لیکن ایک میرے عزیز ساتھی نے کہا کہ آپ پچھلی مرتبہ ایک واقعہ کو ادھورا چھوڑ گئے تھے، اسی کو پورا کر دیجیے. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ جو توفیق دے ٹوٹی پھوٹی زبان سے میں اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی سے محبت کس قدر محبت ہوتی ہے اور نبی کی محبت کی مثال کیا ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے. لیکن صحابہ نے جو پیش کیا ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایران کے رہنے والے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، ایران کے رہنے والے تھے. ایران سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے اور مدینہ کو بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے کئی دھرموں کو اپنایا انہوں نے اور کئی دھرم گروؤں کی جو خدمت کیا انہوں نے. اور پھر پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہوئی. لیکن جب مدینہ گئے تو غلام بنے. کن کے غلام بنے؟ ایک یہودی کے غلام بنے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کس قدر ہونی چاہیے. غلام بنے اور ایمان والے تھے. کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 سال زندہ رہے. کسی روایت میں یہ ہے کہ 250 سال زندہ رہے اور ہٹے کٹے لمبے چوڑے تھے اور خوبصورتی بھی اللہ نے انہیں دی ہوئی تھی. جب چلتے تھے راستے سے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوبصورتی اللہ نے دی ہوئی تھی. بہرحال وہ یہودی کا غلام بنے. یہودی کا غلام بن کر کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی گالیاں دیا کرتا تھا. وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان والے ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح ایک دن گالیاں بک رہا تھا، ان کی شان سے گستاخیاں کر رہا تھا.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان سے لبریز تھا، ان کو برداشت نہیں ہو پایا، برداشت نہیں کر پائے، اور اس یہودی کو تماچے مارے، اور یہودی دبلا پتلا سا کلا بازیاں کھاتا گرا جا کر کے، اور آواز لگایا گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، اے محلے والوں دیکھو یہ میرا غلام ہے، یہ میری کھاتا ہے، یہ میری چیزوں پہ پلتا ہے، اور انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے 500 لوگ، دیکھیے گا کہ ایمان کس قدر ہے، نبی سے محبت کس قدر ہے۔ 400-500 لوگ تقریباً جمع ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کیے، مارنا شروع کیے، گالیاں دینا شروع کیے، اور اتنا مارا ان یہودیوں نے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے زخم سے لبریز ہو گیا، اور ایک جگہ بھی جسم میں ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک زخم ہی زخم۔ اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اس حالت میں مار کھائے ہوئے ہیں، زخم سے لبریز ہے جسم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا رہے ہیں، گرتے پڑتے پہنچے، حضور کے دروازے پہ جا گرے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا گرا، اور کہا انہوں نے کہ یہ دروازے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلے اور دیکھا کہ حضرت سلمان نیچے گرے پڑے ہیں اور جسم میں خون لگے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں بھالو گیا سلمان، اے سلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل میں ایمان ہے، آقا کی محبت ہے، انہوں نے کہا کہ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں یہودی گستاخیاں کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اس لیے میں برداشت نہیں کر پایا، میں نے اسے تماچا مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ اے سلمان جاؤ اپنے آقا سے معافی مانگو، معافی کی طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی کہہ رہے ہیں اے آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، جب میں نے اسے مارا تو آپ مجھے معافی مانگنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا نے کہا کہ تم اس کے غلام ہو۔ آقا نے کہا تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا آقا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، تمہارا وہ مالک ہے، اس لیے اس کا تم پہ حق ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اسلام یہی کہتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین دی کہ جاؤ معافی مانگو اور معافی مانگ کر کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے، کہہ رہے مار بھی میں نے کھائی، گالی بھی میرے نبی کو دی جا رہی ہے، برداشت بھی میں نے کیا، اور کہہ رہے کہ معافی تم ہی مانگو جا کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اور تھے کون؟ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نا، گئے نبی کی بات پہ گئے، جا رہے تھے کہ نبی نے روکا، کیا سلمان ایک بات تو سن لو؟ کہا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا سلمان جبرائیل آئے تھے، کیا سلمان جبرائیل آئے تھے؟ کہا کیا ہوا میرے نبی؟ کہا کہ حضرت جبرائیل جو ہے تمہارے لیے پیغام سنا کر کے گئے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا اور وہ پیغام سنا کر کے گئے ہیں۔ کہا حضرت سلمان فارسی نے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ پیغام سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کہہ کے جا رہے تھے کہ جا کے کہہ دو سلمان فارسی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جبرائیل کہ سلمان فارسی سے کہہ دو کہ سلمان منی وانا من سلمان، کیا سلمان تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا، سلمان منی وانا من سلمان، کیا سلمان تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ اور جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پھر وہ کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ رہے ہیں کہ سلمان منی وانا من سلمان، کیا سلمان تم میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا؟ پھر جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سلمان دوسرا پیغام تو سن لو۔ حضرت سلمان کہہ رہے ہیں اے میرے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ سنا دے دوسرا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا پیارا پیغام ہے، بڑا پیارا پیغام ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں میرے نبی مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے وہ پیغام سنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے ابھی دوسرا پیغام یہ دیا تھا، الجنت تحن الی سلمان، الجنت تحن الی سلمان، کہ اے سلمان قیامت تک میری امت، آنے والی امت، قیامت تک جو امت آئے گی وہ جنت کو پکارے گی لیکن جنت تمہیں پکارے گی۔ سبحان اللہ۔ بشارت کون دے رہے ہیں؟ نبی۔ کن کو دی جا رہی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ کون ہے؟ نبی کے دوست۔ کہا کہ الجنت تحن الی سلمان، کہ سلمان قیامت تک میری امت جنت کو پکارے گی لیکن جنت تجھے پکارے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر سلمان فارسی یہودی کے پاس گئے، معافی مانگا۔ کہا کہ اے یہودی میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں بس اس لیے کہ نبی کا حکم ہے، مجھے تیرا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دل میں ایمان ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور ایمان والے کیا ہے؟ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ایمان والے صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہا کہ نبی کا حکم ہے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن یہ تجھے چیتاونی بھی دے رہا ہوں، سن لے کہ آئندہ میرے نبی کی شان میں کچھ گستاخیاں مت کرنا ورنہ پھر سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخیاں، کئی دن بیت گئے لیکن پھر سے وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دینے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے پھر نہیں رہا ہے، انہوں نے پھر تماشا دے مارا۔ تم میرے نبی کے شان میں جو ہے گستاخیاں کرتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے 500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو، جتنے بھی محلے میں آدمی تھے سبوں کو آواز دیا، انہوں نے پھر سے آئے اور مارا پیٹا اور لہو لہان کر دیا۔ اور پھر سے وہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا گیا کہ سلمان میں نے تجھ سے منع کیا تھا نا کہ اگر تمہیں یہودی گالی بھی دی تو تم کچھ مت کرنا، وہ تو گالیاں مجھے دے رہا ہے، تم برداشت کر لینا، اللہ اس کی سزا دے گا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کہاں ماننے والے تھے؟ کہا کہ حضور مجھے گالی دے دے میں برداشت کروں گا، میری ماں کو دے دے میں برداشت کروں گا، میرے باپ کو دے دے میں برداشت کروں گا، میرے خاندان والوں کو دے دے میں برداشت کروں گا، لیکن اگر آپ کی شان سے کوئی گستاخی کر رہا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس کے بھی دل میں ماں باپ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اپنے ماں باپ سے بلکہ ہر چیز سے خدا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے ان کے دل میں۔ اور گئے حضرت سلمان فارسی کن کے دربار میں؟ حضور کے دربار۔ سہارا بھی تو کوئی نہیں ہے نا، ہجرت کر کے آئے، باپ ماں کو چھوڑ کر کے آئے مدینہ، اور سہارا کون ہے؟ ارے مدینے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کہا کہ جاؤ سلمان تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور کہنا کہ تمہاری قیمت کیا ہے، تمہیں کس چیز کو کے بدلے آزاد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر حضرت سلمان فارسی گئے خوش ہو کر کے کہ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہ میں تجھے خریدوں گا، تم جاؤ قیمت پوچھ کر کے آؤ۔ اب تو خوش ہیں کہ کنہوں نے کہا؟ حضور نے کہا مجھے خریدیں گے، اور خرید تو لیں گے کیونکہ نبی ہے نا۔ اور گئے، کہاں گئے؟ یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ قیمت بتا، تو مجھے کس چیز کے بدلے آزاد کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر کے گئے یہودی کے پاس اور کہنے لگے تو بتا کس چیز کے بدلے مجھے آزاد کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے یہودی۔ کیوں؟ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے
الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ وہ سچے نبی ہے، یا جی وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اس قدر جانتے تھے جس طرح سے ہم اور آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں آپ کا بیٹا ہوگا اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ پہچان لیں گے کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے یہودی جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہودی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچے ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے نبی اور سچے نبی ہے۔ اس لیے وہ واقف تھے کہ میں کچھ بھی کہوں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر تو دیں گے، کچھ بھی قیمت رکھوں وہ ادا کر دیں گے، لیکن انہوں نے دماغ کیا لگایا کہ جاؤ چلو آگے چلو، اور ان کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا کہ چلو یہ محمد سے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا۔ لے کے گئے ایک پروپرٹی خالی بہت لمبی چوڑی زمین لے کر کے گئے، کن کو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گئے اور دکھائے کہ دیکھو یہ پراپرٹی ہے، یہ زمین ہے، یہ خالی زمین ہے۔ ایک روایت میں 3 سال ہے، ایک روایت میں 3 رات ہے۔ تمہیں 3 رات والوں کو نقل کر 3 رات والے کو نقل کر رہا ہوں۔ جو روایت ہے 3 رات والی کہ کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے کہنا کہ یہ جو زمین خالی زمین پڑی ہوئی ہے، کہنا کہ 3 رات کا موقع ہے تمہیں۔ اتنے 3 رات، سننا غور سے سننا آپ لوگ، 3 رات کا موقع ہے اور 3 رات میں کرنا کیا ہے کہ 300 کھجور، کتنی 300 کھجور کے درخت لگانے ہیں اور اس میں کھجور بھی ہونے چاہیے، پکی ہوئی کھجور، پکی ہوئی کھجور، اور ایسے کھجور کہ جو مدینے میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مایوسی کے ساتھ حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں کہ حضور میں تو بس بتلانے آیا ہوں، مجھے تو امید ہے کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا، بس بتلانے آیا ہوں کہ انہوں نے یہ قیمت مانگی، کوئی قیمت نہیں مانگی، بس انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا، میں چل رہا ہوں۔ آپ سن لیے نا، نبی سے کہہ رہے حضرت سلمان فارسی۔ اب بھائی ظاہر ہے کہ ہم بھی ہوتے، آپ بھی ہوتے، 3 رات کا موقع ہے اور 300 کھجور کے درخت، اور کھجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے نا اس میں، اور ایسے کھجور جو مدینے میں ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ دیا اللہ کہ میں جا رہا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں ٹھہرو سلمان، کہہ رہے ہیں سلمان ٹھہرو یار۔ حضرت سلمان ٹھہر گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں تھے کہ ہوگا کیا، ہوگا کیا، ہوگا کیا۔ وہ یہ سوچ میں تھے کہ سارے صحابہ کو بولیں گے کہ لو کداری لو، دبیا لو، سب لوگ چلو اور کھودیں گے، پیڑ لگائیں گے، کھجوریں آئیں گی اس میں اور تمہیں آزاد کرا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ظہر کا وقت گزر گیا، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے کہ حضور اب تو چلیں گے تو زمین کے پاس۔ عصر کا وقت گزر گیا، عصر کی نماز چلی گئی، اب تو چلیں گے حضور۔ مغرب کا وقت گزر گیا، مغرب کی نماز چلی گئی، اب تو چلیں گے حضور۔ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا نا حضرت سلمان فارسی کو کہ میں آزاد کیسے ہوں گا، تڑپ تھی ایک دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ حضور کیا ہو، آپ تو زمین کے پاس چل نہیں رہے۔ آپ سے ہاں سلمان اچھا ہاں وہاں بھی جانا ہے، صحیح کہا تم نے، کہا میری چادر کہاں؟ کہا یہ رہی آپ کی چادر مبارک۔ چادر مبارک کو اٹھایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے آگے چلتے رہے، زمین پر جا پہنچے اور کہا کہ یہ زمین ہے۔ آپ آدھی رات گزر چکی ہے، 1/3 رات کی گزر چکی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں اب بھی کہ سارے صحابہ کو بلائیں گے، کداری لائیں گے، کھودیں گے، پیڑ لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری دائی، اے سلمان چادر کہاں ہے، میری دائی چادر کہاں ہے؟ کہا یہ رہی چادر مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا، کہا کہ سو جاؤ۔ اب حضرت سلمان تڑپ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہہ رہے سو جاؤ۔ ارے لگانی کیا ہے، گاچھ ہے نا، گاچھ تو لگانی ہے نا، درخت کو لگانا ہے نا۔ تڑپ اٹھے یہ کیا ہو، کیا سو جاؤ۔ چادر بچھائے سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اور حضرت سلمان فارسی تو تھکے ہوئے تھے، مار کھائے ہوئے،
جسم زخموں سے چور. حضرت سلمان فارسی کو نیند آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی. اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں انامنی الذی انام رسولی, کہ جس خدا نے مجھے سلایا اسی خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلا دیا. اور سونے کے بعد کیا ہوا, کان اذا نام نفخا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے ہلکی ہلکی کھراٹے کی آواز آتی تھی اور سانس سے مشک کی خوشبو باہر, سبحان اللہ, سانس سے مشک کی خوشبو باہر آتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب سلمان فارسی سو رہے, حضور جگے اور جگ کر کے تہجد پڑھنے کے لیے چلے گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نیند, اچانک آنکھ کھلی, او گھبرا گئے. فرمایا فزیتو, میں گھبرا گیا اور دیکھا کہ حضور پاس میں نہیں ہے, دیکھا کہ حضور پاس میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے, دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں. کس چیز کی؟ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. آدھی رات ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ سے وابستہ, اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سلمان فارسی کو کیسے آزادی ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے سلمان سو جاؤ, کیا کر رہے, ہم اور آپ جماعت میں جاتے ہیں نا تو امیر صاحب ہوتے کہ نا, رے گدا نہ اٹھے گا, ہم تو یہی للائے ہیں یہاں پہ کہ تو سوئے گا, تہجد پڑھ اٹھ کے, کہتا ہے کہ نہیں؟ امیر صاحب نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں تہجد پڑھو, لیکن کیا کریں, تم تھک گئے ہو سلمان, تم نے مار کھایا ہے, تمہارا جسم زخموں سے چور ہے, تم ایسا کرو کہ سو جاؤ. کہا حضور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں سو جاؤں, ایسا کیسے؟ سلمان سو جاؤ یار. سو گئے. صبح اٹھے, آنکھیں ملتے ملتے دیکھا, حضور نے کہا کہ دیکھو سلمان, گنتے گئے 1 2 3 4 5 6 100 200 300 کیا درخت لگے پڑے ہیں, اور دیکھا کہ کھجوریں بھی ایسی جو پوری دنیا میں نہیں, جو اجوا کھجور ہم کہتے ہیں نا, اجوا کھجور, جنت کی کھجور ہے, اللہ نے جنت سے نازل کیا اسے, اس کھجور کو, اور اس کھجور کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں. اجوا کھجور اللہ نے دیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چلا, جاؤ تم اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ اور کہو کہ مجھے آزاد کر دو. گئے حضرت سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے خوشی کے مارے, اور کہا کہ چلو جو تمہاری زمین تھی نا وہاں پہ چلو, اب دیکھو کہ کیا بوال ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے گھر, اور حضرت سلمان فارسی گئے, بلا کر کے لائے اور کہا کہ گنا, ارے یہ کیا ہو گیا, ارے یہ میری زمین ہے کیا؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے کیا؟ کہا تو میں تو چلا, میں تو آزاد ہو گیا نا. حضرت سلمان فارسی لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انت حر لوجہ اللہ, کہ جاؤ سلمان میں نے تجھے آزاد کیا, جاؤ سلمان, کیونکہ آپ نے تو ان کی غلامی سے آزاد کرایا اور آپ کی غلامی میں ہے, لیکن بغیر کہے سنے کسی کو کہے, ہم ہوتے آپ کو کہہ رہے یہ نوکر تھا میرا, میں نے اسے آزاد کر دیا, پورا دن ڈوڑا پٹوا دیتے, مسجد کے مائک میں اعلان کروا دیتے, فلاں شخص ہمارا نوکری کر رہا تھا, ہم اس کو آزاد کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, چپکے سے انت حر لوجہ اللہ, جاؤ اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ. ایسی محبت تھی صحابہ سے, اور صحابہ کی محبت بھی ایسی تھی جو گالیاں نہ سن سکتے تھے. لیکن آج ہمارے بیچ کبھی نقور شرما, کبھی نرسیوان آتا ہے اٹھ کر کے اور گالیاں بک کر کے چلا جاتا, ہم کیا کرتے, ہمارے فلاں شخص کو گالی دے رہا, بس بول کے رہ جاتے ہیں. یہ نبی کی محبت تھی, یہ صحابہ کی محبت تھی نبی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضرت سلمان بہت عرصہ گزرا, حضرت سلمان کی شادی ہو گئی, بال بچے والے ہو گئے, لیکن ایک محفل لگی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے تھے روتے روتے, کیونکہ بہت پہلے دیکھا تھا نا حضرت سلمان فارسی کو روتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سلمان کیا ہو گیا, اب کیوں تم رو رہے ہو, اب تو تمہارے پاس بیوی ہے, اب تمہارے پاس بچے ہیں, الحمدللہ تم اولاد والے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم,
ہاں یہ تو میں بھول گیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، کہ جاؤ میں نے اللہ کے واسطے تجھے آزاد کر دیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول آپ کو یہ غلام پسند نہیں آیا؟ ہم اور آپ کو تو چل لے، آزاد تو ہو گیا، اب اپنا کمائیں گے کھائیں گے، چلو بیوی بال بچے کے ساتھ عیش کریں گا۔ کہ اللہ کے رسول یہ غلام آپ کو پسند نہیں آیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اے سلمان میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا، سلمان منی وانا من سلمان، کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو اب اس میں غلامی کی کیا بات ہے؟ اور حضرت سلمان فارسی نے جو کہا ہے جملہ، حضرت سلمان فارسی نے جو جملہ کہا ہے هذه العبودیہ وهذه العبودیہ خیر من الف حریہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی غلامی، ایک رسول کی غلامی ہزار آزادی سے بہتر ہوا کرتی، اس لیے مجھے غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ لیکن پھر چلے گئے، ایک عرصہ گزرا، اور عرصہ گزرنے کے بعد بیوی بال بچے والے ہو گئے، آیا روتے ہوئے، میں نے کہا روتے ہوئے آیا، کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ جو کھجور کی گاچھیاں آئی تھی، میرے صدقے آپ کے صدقے، میرے صدقے اور آپ کے صدقے، مار میں نے کھایا تھا، رویا میں نے تھا، اور اس کا مال، اس پہ مالکانہ حق کس کا ہے؟ یہودی کا ہونا تو ہم لوگوں کے پاس چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان گھبراؤ مت، کہا کہ جبرائیل آئے اسی وقت، حضرت جبرائیل امین آئے اسی وقت، کہا تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ کہہ رہے دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ کوئی شخص اگر رات کا بادشاہ ہے تو دن کو میں فقیر بنا دوں گا، دن کا بادشاہ ہے رات کو فقیر بنا دوں گا، اگر کوئی شخص دن میں مالک ہے تو اسے رات میں غلام بنا دوں گا، اگر کوئی شخص دن میں، یہ بات کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں ایمان والا ہوگا تو رات میں اسے بے ایمان بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت سلمان ایک جنگ خیبر، غزوہ خیبر بہت لمبی کہانی لیکن شارٹ کر کے پوری کر دیتا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آئے، اور غزوہ خیبر کے موقع پہ دیکھا کہ جو یہودی تھے نا، ان کے اب جنگ ہونے کے بعد جیت گئے، جیتنے کے بعد دیکھے یہودیوں کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی، ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے سلمان کہا ہے، سلمان کو بلاؤ۔ سلمان فارسی آئے اور کہا کہ تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ سلمان فارسی نے مار کھایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھایا تھا یہودی سے، کیسے بھول سکتے تھے؟ کہا کیا تھا میں اس شخص کو کیسے بھول سکتا ہوں، نہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم بدلہ لے لو، کیونکہ یہ ابھی ہماری غلامی ہے، اور وہ جو بات جو تم نے کہا تھا نا کہ ہماری ملکیت میں ہونی چاہیے، وہ اس کے مالک تم ہو گئے آج سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو کس کے حوالے کیا؟ حضرت سلمان فارسی کے حوالے کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک ہو گئے، اور کہا کہ تمہیں انہوں نے ذلیل کیا تھا نا، تمہیں انہوں نے مارا تھا نا، تم مارو، اضربہ کما ضرب واخذلہ کما خذل، تمہیں انہوں نے مارا تھا، مارو، تمہیں انہوں نے ذلیل کیا تھا، ذلیل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ پوری آیت ہے نا، اس میں آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حضرت سلمان فارسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اضربوا کما ضرب، تمہیں انہوں نے مارا تھا مارو، واخذلوا کما خذل، ذلیل کیا تھا ذلیل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے حضرت سلمان فارسی خوش ہو گئے، اب تو موقع آیا ہے بدلہ لینے کا، چلو گئے سامنے اور کھڑے ہو گئے ماننے کے لیے، لیکن اسی درمیان یہودی اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ سلمان رک جاؤ، سلمان رک جاؤ، مار تو دو گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم مار کر دو، اللہ تجھے جنت نصیب کر دے۔
سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم تو آج بھائی بھائی کو نہیں بخشتے۔ ارے وہ ہمرا کے کاہے گالی دل کو، ہمرا کاہے گالی دل کو، نانا کٹیا کا توڑے لے کما کر رکھ دیو۔ 3 سال سے جو کمائیو توڑے لے کمائیو، اب بیٹوں سے حسد میں بولے گا رے ہم توڑے لے کمائیو، ہم سب باپوت مل کے کما رہیو 5 سال سے، کٹ بو جیلے بھگو، کٹ بو جیلے بھگو، کہا کربی 5 لاکھ دے دے چھوٹ کے چلائے گا۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو تو اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اور حضور کے گلے لگے اور یہودی کے بھی گلے لگے، یہودی کے گلے لگے اور یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت سلمان فارسی ہکا بکا ہوا کہا انت قرأت کلمۃ طیبہ، تم نے کلمہ پڑھا ہے کیا؟ تم نے انت قرأت کلمۃ طیبہ، تم نے کلمہ پڑھا ہے جو مجھے تم نے مارا تھا، ذلیل کیا تھا، اور تم نے کلمہ پڑھ لیا انت قرأت کلمۃ طیبہ، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی، اور تم نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کہنے لگا کہ جس کا نبی اتنا رحمت والا ہے اس کا خدا، اس کا مالک کتنا رحمت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو واقعہ تو بہت لمبا ہے، ابھی اگر 2-3 گھنٹے بھی بیان کروں تو یہ واقعہ ختم ہونے والا نہیں، لیکن ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو میں اپنی بات کو یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پوری کوشش کروں گا اس واقعہ کو پورا کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔